داخلی بحران کا پہلا دور ہے اور یہ 6 سال تک رہا ہے، 34 ہجری ٹو 40 ہجری تک رہا ہے۔ حکومت عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک اپنا فرق تھا، یہ ایک اپنی صلاحیت کے لحاظ سے بھی اور اپنے ایک عادت کے لحاظ سے کہ عمر رضی اللہ عنہ معاملات کو بڑا سختی سے مینج کر لیتے تھے، کوئی بھی کرائسس کے معاملات ہوں، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک نرم مزاج تھا۔ تو آپ پہ ایک یہ معاملہ شروع ہوا کہ یہ کوفہ، بصرہ اور مصر میں باغی تحریکیں تیار ہوئیں، اور یہ تحریکیں پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گئی تھی، لیکن وہ سامنے نہیں آئی، اندر ہی تھا معاملہ، اندر ہی اندر۔ اب یہ کوفہ، بصرہ اور مصر تینوں میں کیا معاملہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تینوں میں ایک اسپیشلی ایسے نئے شہر بنا دیے تھے کہ جہاں پہ ملٹری بیس بن جائے، اور وہ بن گئی تھی۔ لیکن اس ملٹری میں یہ معاملہ تھا کہ ابھی تک اس زمانے میں یہ نہیں تھا کہ ملٹری کو جناب بچپن سے ہی ٹریننگ دیتے جائے، نہیں، وہ اپنے اپنے پرانے اسٹائل میں تھے اور اس طرح سے تھے۔ تو اب اسی کے کچھ ملٹری کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ بھی ہمیں حکومت پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، تو وہ ابھی خواہش آئی تھی، تو ایک اس طرح کی ایک تحریک بنی۔ اب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو سامنے نہیں ہوئی، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آنی شروع ہوئی۔ انہوں نے سٹارٹ میں پہلا سٹیپ کیا کہ خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ اور مختلف گورنرز کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا شروع کیا، ایک تو اپنی زبان سے اور کچھ دوسرے شہروں تک پہنچانے کے لیے خط لکھ کے بھیجنے کا کام کیا۔ اچھا، یہ خلیفہ کا میں آپ سے عرض کر دوں کہ خلیفہ کوئی ایک اسپیشل خاص لفظ نہیں ہے، بلکہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ایمبیسڈر، پرانی عربی میں یہ تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ لفظ بھی چلنے لگا کہ حکمران کے طور پر خلیفہ کہنا۔ تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب حکومت ملی تھی تو ان کو لوگوں نے ٹائٹل آپ کا یہ دیا خلیفۃ الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈر۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ مان لیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ فوت ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے، تو ان کا لوگوں نے کہا خلیفۃ الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمبیسڈر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ بھئی یہ تم اس کے بعد تو چلو 2 میں تو چل جائے گا، اس کے بعد اگلی نسل میں تو پھر یہ اتنے لمبی لائن بن جائے گی، تو اس کی بجائے تم یہ کہہ دو، زیادہ اچھا لفظ ہے کہ اسپیشلی آپ یہ کہہ لیا کریں کہ امیر المومنین، آپ کہہ دیا کریں، وہ ہر ایک کا یہی ٹائٹل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ ایک نام کا ہی وہ تھا۔ لیکن اصل چیز تھی کہ ان کو خلیفۃ کے جو یہ 4 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، کہ ہدایت پہ عمل کرنے والے خلفاء تھے، کہ ان کا کیسا معاملہ تھا، اس کو بہت ڈیٹیل سے میں آپ کو اسپیشلی فائنینشیل میٹرز میں انہوں نے کیا کیا ڈیسیژن لیے تھے اور کیسے معاملات کو چلایا تھا، اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم بہت ڈیپتھ سے پڑھیں گے۔ ابھی تو ہم کرائسس کو اور ایک یہ اوور آل ویو کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملہ تھا۔ اب یہ ملٹری کے کئی لوگ سپاہی جو مختلف تھے، ظاہر ہے کہ اس میں ہر ایک کا کوئی اسپیشل ٹائٹل بھی نہیں ہوتا تھا، تو وہ ایک دوسرے کو جناب اسی طرح پروپیگنڈا کرتے کرتے مقصد یہ تھا کہ جناب ہمیں ملے، تو پھر مقامی گورنرز نے ایکشن بھی لیا۔ اب وہ عراق میں تو کوئی اتنا خاص نہیں کر سکے، لیکن شام میں اس وقت گورنر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ابھی تک یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ تو یہ کرتے تھے کہ ہر گورنر کو چینج کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک سے اگر کوئی چیز مینج نہیں ہو رہی تو ان کو وہ ٹرانسفر کر دیتے تھے دوسرے ایریا میں، اور کسی دوسرے کو آپ وہ گورنر بناتے تھے۔ تو لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت اچھا مینج کر رہے تھے، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو انہوں نے نیوی بھی بنا لی تھی، اور نیوی بناتے ہوئے انہوں نے یہ پورا سائپرس اور پھر روڈز، یہ پورا جو جزیرے بھی فتح کر چکے تھے، تو رومن امپائر کو بڑا اچھا کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رکھا تھا، عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی رکھا تھا۔ تو اب ہوا یہ
کہ معاویہ رضی اللہ عنہ میں بھی ان کے اب یہ پروپیگنڈا انہوں نے انہیں کو پکڑ لیا. تو اس وقت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو جواب میں خط میں کہا کہ بھی آپ چھوڑ دیں ان کو، کہ بھی اب ٹھیک ہے ہمارے اہل ایمان ہی ہیں، تو ان کی بس تھوڑی اصلاح آپ کر لیں اور بس اس سے زیادہ نہ کریں. اچھا ہوا یہ کہ لیکن چلو اسپیشلی جو فلسطین اور یہ سیریا کا ایریا یہاں پہ تو کچھ نہیں ہوا، لیکن ان کی تعداد زیادہ بڑھ گئی ایجپٹ اور عراق میں. اب انہوں نے 35 ہجری جب 655 سی کا پیریڈ ہے تو اس میں انہوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا، اور ٹائم کیا تھا؟ حج ہو رہا تھا، اور حج کے لیے اب ہوا یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے آبادی کے مرد اور خواتین بھی بہت سی، لیکن زیادہ تر مرد وہ حج کے لیے جا چکے تھے مکہ مکرمہ. تو مدینہ منورہ جو کیپٹل تھا وہ اب خالی تھا، اور اس وقت کچھ صحابہ کرام ہی رہ گئے تھے وہاں پہ. تو اب آ کے انہوں نے مدینہ منورہ پہ پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کی. اب یہ پوری ایک باغی تحریک اب کہہ لیں انہوں نے کیا تھا. اب ان میں ایک یہ آئیڈیا یہ تھا، ان کا آبجیکٹو کیا تھا کہ جناب یہ عثمان رضی اللہ عنہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے، تو چلو ان کو ہم شہید کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں ان کو. اس کے بعد علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ میں یہی سب سے زیادہ مین ہیں کہ جن پہ لوگ محبت کرتے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنا لو، تاکہ پھر وہ ہمیں گورنر بنائیں گے اور ہم پھر گورنر بن کے ہم حکومت کو آ جائے گی ہمارے ہاتھ میں. مقصد یہ تھا ان کا. لیکن اب یہ دیکھیے کہ اس موقع پہ کیا ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ ہوا، ان کو ٹارگٹ کیا تو انہوں نے اپنے گھر پہ ہی وہ بند ہو گئے. اس موقع پہ علی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ یہ بھی سابقون الاولون تھے صحابہ کرام میں. انہوں نے یہ کام کیا کہ اپنے اپنے جوان بیٹوں کو، یعنی حسن، حسین رضی اللہ عنہ کو، علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو گارڈ کے طور پر عثمان رضی اللہ عنہ کے بنا کے بھیجا کہ آپ نے ان کی سیکیورٹی کرنی ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے موسیٰ رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا. زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کو بھیجا کہ بھی یہ آپ نے خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو سیکیور کرنا اپنے. لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ مزاج یہ تھا کہ یار یہ کوئی ایسا نہ ہو، یہ تو امید نہیں ہے اتنا، یہ کچھ عرصہ ہی ہے، اس کے بعد یہ حج کے لوگ حاجی آ جائیں گے تو پورا کنٹرول ہو جائے گا معاملے کو، تو کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کو یہ دل میں تھا کہ یہ ایک نوجوان جو ہیں حسن، حسین، موسیٰ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان میں سے کوئی شہید نہ ہو. تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں بیٹو تم اپنے ابو کے گھر جاؤ، کوئی بات نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. تو ان کو یہی تھا، ان کو امید بھی نہیں تھی. لیکن ہوا یہ این آخری ٹائم حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ان کی پھر بھی سیکیورٹی کر رہے تھے. کہا بیٹا آپ کے ابو کے پاس جاؤ ذرا. وہ گئے تو این اسی ٹائم ہی یہ واقعہ ہوا کہ یہ جو باغی تحریک کے لوگ تھے انہوں نے یہ کیا کہ ایک دیوار سے ایک پورا جمپ کر کے وہ اندر آئے، اور یہ اب کوئی 10-12 لوگ تھے، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو لے کے شہید کر دیا.